السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اس دنیا کا سب سے عظیم ترین، اشرف ترین اور اکرم ترین، اللہ کی نظروں میں سب سے محبوب، پسندیدہ، منتخب شدہ مخلوقات میں سے اگر کوئی ہے تو وہ حضرت انسان ہے۔ انسان کو بہت زیادہ محبتوں سے بنا کے، پیار سے بنا کے، تخلیق فرما کے اسے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اعلان خلافت واحد ایسی چیز تھی کہ جس نے فرشتوں کو بھی بولنے پہ مجبور کر دیا۔ جب یہ اعلان ہوا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین کی نیابت اور خلافت میں حضرت انسان کو دینے لگا ہوں، تو اعتراض جن باتوں پہ اٹھایا گیا تھا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ زمین کو برباد کر کے رکھ دے گا، خون بہائے گا۔ یہ گونج تھوڑی کم کرتا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اور مجھے یہاں پر خلیفہ بنایا ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض۔ یہ آپ کی اتھارٹی ہے، میری ویلیو ہے، یہ رتبہ ہے، یہ عہدہ ہے، یہ ٹائٹل ہے جو آپ کو اور مجھے ملا ہے۔ سوال صرف اتنا ہے کہ آپ اور میں اس زمین پر عرش بری کی طرف سے جس مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے، خلیفہ ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ کر رہے ہیں تو مبارک، شکر کریں اللہ کا، میں بھی کروں۔ نہیں کر رہے تو فکر کرنا بنتی ہے۔ ہماری آج کی ملاقات کا موضوع کہ انسان کی رحمان سے بغاوت اور دوری، اس کے نتائج، اور پھر حل کی طرف ہمارا مل بیٹھنا با مقصد ہے، بے مقصد نہیں ہے۔ سب سے پہلے میٹیریل کو دیکھا جاتا ہے، تب جا کے ریٹ لگتا ہے۔ آپ بلڈنگ خریدنے لگتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بیس کیا ہے، اساس کیا ہے، میٹیریل کیسا لگا ہے۔
اس کتاب کو اتارنے والے نے انسان کو کھلی دعوت دی ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ۔ اپنا مٹیریل دیکھیے کہ ہم نے کس چیز سے بنایا ہے، اور یہ بھی سوال اسی کتاب میں موجود ہے کہ پتہ کیجئے کہ آپ کو کس نے بنایا ہے۔ مٹیریل کیا ہے، بنانے والا کون ہے۔ دنیا ابھی تلک سائنس کی اور ٹیکنالوجی کے فل عروج پہ جا کے ترقیاں دیکھ کے فائنل نہیں کر سکی کہ بنانے والا کون ہے، وگرنہ الہاد اتنا نہ پھیلتا۔ اس طرف تو کسی کی توجہ گئی ہی نہیں کہ میں بنایا کس چیز سے گیا ہوں۔ اور یہ سوال اللہ رب العزت نے انسان کے سامنے رکھا ہے، انسان دیکھ تو بنا کس سے ہے۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں میں واش رومز تلک آئینے لگا لیے ہیں، ہم نے اپنے دفاتر میں، آفسز میں، بلکہ رستے میں جاتی ہوئی ہماری ایک گاڑی، وہ بھی بے شمار آئینے ہمیں ہمارے چہرے دکھا رہی ہوتی ہے۔ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ میرا کلر ایسا ہے، میرے بال ایسے ہیں، میرا لباس ایسا ہے، یہ ایسے ہے، وہ ایسے ہے، تھوڑا بہت ٹیڑھ میڑ ہوتی ہے ہم سیدھا کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ جو کتاب آئینہ ہے اور کہہ رہی ہے کہ پتہ کر بنا کس سے ہے، تجھے تیری حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہی تین چیزیں آج ہمارے ٹاپک کے ساتھ جڑی رہیں گی۔ ہمارا مٹیریل، اس کا میٹر کیا ہے، جسے ہم خمیر کہتے ہیں۔ خمیر، پوری دنیا میں روٹی بنتی تو آٹے سے ہی ہے، لیکن اس کو گوندا کیسے گیا ہے، خمیر کیسے اٹھایا گیا ہے، اور پھر اس کی بناوٹ کے لیے طریقہ کار کیا اپنایا گیا ہے، یہ میٹر کرتا ہے۔ دو چیزوں کے درمیان آپ کا اور میرا خمیر کھنچاؤ میں ہے، کھینچا تانی ہے۔ آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا، کئی گھروں میں والدین یہ کام کرتے ہیں۔ باپ ایک کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے، ماں دوسری پہ ہوتی ہے، بچے کو ذرا دور سے دیکھ کے دونوں ہاتھ کھول لیتے ہیں، یہ چیک کرنے کے لیے کہ بچے کو پیار کس سے زیادہ ہے، باپ سے یا ماں سے۔ اب بچہ من کا سچا ہے، کسی زمانے میں ہوتا تھا، آج کل بچہ بہت ڈپلومیٹ ہے، انسان بھی کچھ ایسا ہی ہو گیا ہے۔ جس طرف بھاگ کے بچہ چلا جاتا ہے اس کی خوشی کی انتہا ہوتی ہے کہ میں باپ ہونے کے باوجود بچے میرے سے زیادہ پیار کرتے ہیں، میرے طرف ان کا کھنچاؤ زیادہ ہے۔ اگر ماں کی طرف ہو تو اس کی سائڈ بھاری۔ خمیر کو ضمیر اور شریر کے درمیان رکھ دیا گیا ہے، یہ خیر کی طرف، حق کی طرف، حقیقت کی طرف، مالک کی طرف، خالق کی طرف، رب کی طرف، رحمان کی طرف اور بنانے والے کی طرف، اور یہ سائیڈ جو ہے یہ نیگیٹو، منفی، نقصان دینے والی، پریشان کرنے والی، سبز باغ دکھانے والی طاقت سراب ہے، حقیقت نہیں ہے۔ ان دو طاقتوں میں مرد اور عورت، بچے جوان بوڑھے، حضرت انسان کھینچا تانی میں ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ خلیفہ کون ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ساری طاقتوں کے کھینچاؤ کے باوجود، دعوتوں کے باوجود، پکارنے کے باوجود، دنیا کی ساری رنگینیوں کے باوجود، ان کی تڑپ اور محبت اللہ کی طرف زیادہ ہو گئی۔ اشد، یہ ہیں کامیاب۔ اور یہ کتنی ہونی چاہیے؟ اللہ رب العزت نے سورۃ القارعہ کمال کہا ہے اس میں۔ میں دیہاتوں میں بسا اوقات یہ چیز دیکھتا ہوں، کچھ چیزیں جھاڑ کے، دھو کے، صاف کر کے پھر بیچی جاتی ہیں۔ گندم ہم خریدتے ہیں چھاننا لگا کے کہ اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ نکال دی جائیں، صاف ستھری کر کے دی جائیں۔ یہ صورت ہی ایسی ہے کہ کل قیامت کے دن القارعہ، کھڑکھڑا دینے والی، جھاڑ دینے والی، ہر چیز جو ہے گر جانے والی،
اگر آپ لوگوں نے کبھی دیہات میں بیر اتارے ہوں تو اس کے درخت کو پکڑ کے باقاعدہ جھنجھوڑا جاتا تھا، ہلایا جاتا تھا، جو پکے ہوتے تھے گر جاتے تھے، جو کچے ہوتے تھے رہ جاتے تھے۔ ہلائیں گے ہم، کھڑکھڑا کے رکھ دیں گے۔ تمہیں کیا پتا، جس نے کبھی زلزلہ نہیں دیکھا اسے لفظ سے تو پتہ نہیں چلے گا۔ وما ادراک ما القارعہ، پھر اللہ اس کی آگے وضاحت کرتے ہیں، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ کتنا ویٹ ہے آپ کا؟ جی 90 کلو۔ آپ کا کتنا ہے؟ جی میں اتنے من کا۔ آپ کا کتنا ہے؟ جی میرا 20 کلو ہے۔ اللہ کہتے ہیں اتنا بھی وزن نہیں رہے گا کہ پتنگا بارش کے بعد جس چھوٹی سی سنڈی کو پر لگتے ہیں بے وزن سا ہو کے اڑتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم انسانوں کو پتنگے بنا ڈالیں گے۔ اور اس سے بھی زیادہ واضح، اگر یہ بھی سمجھ نہیں آئی تو جو پہاڑ ہیں ہم پینجے سے نکلی ہوئی روئی کی طرح بے وزن کر کے اڑا دیں گے۔ انسان نے اتنی تو ترقی کی ہے، یہ آپ کے قریب ہتار میں پتھروں سے روئی بننے لگ گئی ہے، اسی آیت کو سامنے رکھ کے پتھر سے روئی بن رہی ہے۔ لیکن انسان یہ نہیں سمجھ سکا کہ میرا رب یہ مثال دے کس لیے رہا ہے، انسان کو پتنگا کیوں شمار کیا جا رہا ہے، پہاڑوں کو روئی کیوں قرار دیا جا رہا ہے۔ متصل بعد اللہ نے کہا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جو بندہ اس کے وزن بھاری ہوں گے، وزن بھاری ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، بھاری کیسے ہیں؟ میزان لگا ہوا ہے، تکڑی اور ترازو ہے۔ آپ کا اگر ویٹیج اور آپ کا جھکاؤ رحمان کی طرف 50 سے تھوڑا سا بھی زیادہ ہو گیا نا، 50 ابو، آپ کو کامیاب قرار دے کے، اعمال کو وزنی قرار دے کے، فی عیشت راضیہ، ایسی زندگی اور ایسی عیش دے دی جائے گی کہ جس کے اوپر آپ اش اش کر اٹھیں گے اور راضی ہو کے مطمئن ہو جائیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس خمیر نے اپنا وزن گرا دیا، شر کی طرف، باطل کی طرف، شریر کی طرف، آفت کی طرف، شیطان کی طرف، میرے مد مقابل اس کا جھکاؤ اس طرف بڑھ گیا، میری طرف کم ہو گیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اللہ کہتے ہیں ہم اس کی ماں بدل دیں گے۔ اس نے اپنا خالق بدلا ہے، ہم اس کی صرف ماں بدلیں گے۔ دنیا میں جو ماں کی گود ہے اس میں سکون ہے، راحت ہے، چین ہے، آرام ہے۔ ماں سارے جمپ سہ لیتی ہے، اپنے بچے کو جمپ نہیں لگنے دیتی۔ مجھے کسی نے کہا کہ دنیا میں سب سے بہترین گاڑی جس کے شوق سب سے اچھے ہوں، ہم نے کہا وہ کیری کرنے والی صرف ماں ہوتی ہے۔ ایک بلڈنگ میں آگ لگی ہے، اندر جل رہی ہے، لیکن اپنی بچی کو اس نے روشن دان سے باہر نکالا ہوا ہے۔ یہ سین آپ نے ابھی 6 ماہ پہلے دیکھا ہوگا، وائرل ہوئی یہ ویڈیو۔ وہ ماں جو بچے کو جلنے نہیں دیتی، اللہ کہتے ہیں اس کو سزا دیں گے کہ ہمیں چھوڑ کے جس طرف گیا تھا، ہم اسی جہنم کی گود کو، ہاویہ کو، اس کی ماں بنا دیں گے۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، ابھی آپ نے دیکھی نہیں تو ادراک کیسے ہو؟ اللہ کہتے ہیں چیک کرنا ہو، نار حامیہ، ذرا تیلی جلا کے، ماچس جلا کے، لائٹر جلا کے، آگ جلا کے، چولہا جلا کے، توا گرم کر کے یا تندور میں آگ جلا کے اس پہ لوہے کی کوئی چیز رکھ کے ذرا اوپر بیٹھ کے دیکھنا، بیٹھ سکتا ہے؟ یہ ہے تیرا خمیر، بڑا اکڑا پھرتا ہے، بڑا ضد میں ہے، انا میں ہے۔ جب ہم دہکتی ہوئی آگ کے کوئلوں کی گود میں بٹھائیں گے نا، وہ اماں بنائیں گے جو چپک لینے والی، جکڑ لینے والی، پکڑ لینے والی، نہ چھوڑنے والی، پھر تجھے احساس ہوگا۔ حضرات تمہید میں نے یہ بات اللہ کے خلیفے کی ہے۔ رب کا خلیفہ بن کے رہے گا تو اس کی محبت اللہ کی طرف بڑھے گی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ اپنے خمیر کو دیکھے گا۔ یہ ذرا اپنا خمیر دیکھتے ہیں سب سے پہلے۔
ہم نے ساری دنیا دیکھی ہے، فلاں برا ہے، فلاں غلط ہے، فلاں صحیح ہے، لیکن کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے اپنے مٹیریل کو نہیں دیکھا۔ میرے بچے گھر میں تھوڑا سا بھی خمیر خراب ہو جائے روٹی نہیں کھاتے، خمیری روٹی گھر میں نہیں جی ہم نے نہیں کھانی، فلاں نہیں کھانی۔ تیرا میرا خمیر کتنا، اللہ نے سب سے پہلے مجھے اور آپ کو خلق من ماء دافق، اسی صورت میں متصل بات کہا ہے۔ لیکن آئیے، اللہ نے ہمیں مٹی سے بنایا ہے، آپ کے اور میرے خمیر میں پہلے نمبر پہ مٹی ہے۔ مٹی کا مثبت پہلو یہ ہے کہ یہ مالک کے قدموں میں رہتی ہے۔ آپ نے جو پلاٹ خریدا ہے نا، وہ مٹی آپ کی، آپ کے قدموں میں رہتی ہے، سر پہ نہیں آتی۔ اور اگر کہیں غبار اڑ بھی جائے، دھوئیں تو دھل کے پھر قدموں میں چلی جاتی ہے۔ یہ ہے میرے اور آپ کے وجود کے خمیر کا مثبت پہلو۔ مٹی دا تو مٹی ہونا تے کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے۔ دوسری چیز، اس مٹی میں پانی ڈالا جاتا ہے، من ماء دافق، اچھلتا ہوا پانی، پھدکتا ہوا۔ اور اس پانی کے بارے میں اللہ نے کہا ہے مائے مہین، لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے گندا پانی۔ اللہ نے گندا نہیں بولا، جس پانی سے انبیاء کی ہستیاں پیدا ہوں وہ گندا نہیں ہو سکتا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، گندا نہیں بولا۔ من ماء مہین، پانی بڑا قیمتی ہے لیکن انسان اس کو حقیر جانتا ہے۔ پانی بڑا قیمتی ہے، انسان ہے جو اسے حقیر بنا دیتا ہے۔ سکے باپ کو بسا اوقات بچے کو کہنا پڑتا ہے کہ تو تے ہے ہی، اور وہ جو لفظ بولتا ہے وہ معقول نہیں ہوتا۔ کوئی اس کو کہہ دیتا ہے گندی چھٹ، کوئی کچھ بولتا ہے کہ تیری میری ترجمانی ہے۔ قرآن نے گندا نہیں بولا، مائے مہین، قیمتی بڑا ہے مگر انسان سے قدر نہیں ہو سکی، اہانت کرتا ہے اس کی۔ اس پانی کی خوبی یہ ہے کہ یہ سکون دیتا ہے، آرام دیتا ہے، چین دیتا ہے، وجود کو بناتا ہے، نشو و نما کرتا ہے، تر و تازگی دیتا ہے۔ اور اس کا منفی پہلو یہ ہے کہ یہ سونامی بھی بنتا ہے، سیلاب بھی بنتا ہے، طوفان بھی بنتا ہے، لاشیں بھی دیتا ہے، بربادیاں بھی پھیلاتا ہے۔ جیسے مٹی قدموں کے نیچے بھی رہتی ہے، بگڑے تو اڑ کے دھوڑ مٹی ہوا پتہ نہیں کیا بنا چھوڑتی ہے۔ تیسری چیز ہے اللہ نے اس کو ہوا دی ہے، مٹی میں پانی ڈال کے ہوا، یہ تیرے میرے خمیر کا تیسرا جز ہے۔ ہوا کی مثبت خوبی یہ ہے کہ یہ سلاتی ہے، یہ چین دیتی ہے، یہ سانس کو پرسکون بناتی ہے، اس میں مزہ ہے، اس میں لذت ہے، اس میں چین اور راحت ہے۔ اور دوسرا پہلو اگر یہ بگڑے، کبھی بگولا ہے، کبھی اعصار ہے، کبھی آندھی ہے، کبھی طوفان ہے، چھتیں اڑا کے لے جاتی۔ اور چوتھی چیز ہے آگ۔ آگ سردیوں میں آپ دیکھتے ہیں مزہ دیتی ہے، گرمیوں میں بھی مزہ دیتی ہے، نہیں دیتی مزہ؟ میرے بھائی یہ گرمی نہ ہوتی تو آپ جس آم کا انتظار کرتے ہیں پک کے رسیلا ہو کے نہ آتا۔ یہ جس آپ آڑو کے پیچھے، آلو بخارے کے پیچھے، خوبانی کے پیچھے، فروٹس کے پیچھے کھا کے بڑا کیا بات ہے، یہ تیرے رب کے سسٹم ہے، یہ ہیٹ ہے، یہ آگ ہے، یہ تیرے لیے کھانے بھی بنائے، چائے بھی بنائے، تیری من پسند ہر چیز۔ لیکن اگر دوسرے پہلو پہ آ جائے، وہ آپ کے جنگلوں میں لگے، موٹر وے پہ لگے، وہ آسٹریلیا کے جنگلوں میں لگے، جانوروں کی جو شکلیں بن جاتی ہیں، جو کیفیت ہوتی ہے، تو بس فرق کتنا ہے۔ اپنے خمیر کو سمجھیے، میں بھی آپ بھی، جو رب کا خلیفہ ہوتا ہے وہ جھکا جھکا سا، میٹھا میٹھا سا، اس میں میں نہیں ہوتی، انا نہیں ہوتی، اکڑ نہیں ہوتی، اس کی مٹی میں نرمی ہوتی ہے۔ دونوں ہی مٹیاں، ایک مکے کی ایک مدینے کی ہے۔ مکے کی مٹی نے اتنی سختی دکھائی کہ 13 سال تلک بھی
آمنہ کے لال کو برداشت نہیں کیا، قبول ہی نہیں کیا، اور وہ مدینے سے چل کے آ کے قبول کر کے لے کے اس مٹی میں کہا اشارہ کیجئے، اشارہ کیجئے۔ بدر ہے نا، جہاں بدر سے آگے جوفہ ہے، جوفے سے آگے رابغ ہے، رابغ کے ساتھ سمندر بہ رہا ہے۔ کہا آپ اشارے کیجئے، گھوڑے اندر اتار دیں گے۔ موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں کہیں گے اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ یہ ہے عاجزی، یہ ہے ماننا، یہ ہے مٹنا، یہ ہے جھکنا، یہ مدینے کی مٹی ہے۔ اور پانی، اللہ اکبر، ساری دنیا کے پانی مل جائیں، زمزم کا مقابلہ کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں نہیں کر رہے؟ کہ جس کو نبی کی ایڑی لگ جائے رب اس پانی کو اتنا بابرکت کر دے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کی مٹی، آپ کا پانی جب یہ خلیفے کے طور پہ رب سے جڑے گا تو تیرا رب اس پانی کو ان پانیوں سے جوڑے گا جو جنت سے نہریں نکلتی ہیں، اور اگر برعکس ہوا تو پھر جو پھوڑے سے پانی اور پیپ نکلتا ہے نا وہ منہ میں نچوڑا جائے گا، کیونکہ تو نے اس کو ترجیح دی تھی، تو نے صاف چھوڑ کے گندا پیا تھا، تو سونامی میں تیرے اندر اکڑ بڑی تھی۔ اور یاد رکھ، ہم پانی کا علاج پانی سے کرتے ہیں۔ قوم نوح کے دماغ میں پانی زیادہ آ گیا تھا، اللہ نے پانیوں سے علاج کیا تھا۔ فرعون کے دماغ میں پانی آیا تھا، وہی پانی جس پہ موسیٰ جیسے بچے کو رب نے ڈوبنے نہیں دیا، فرعون کے محلوں تک پہنچا دیا، وہی پانی، وہی دریا جب دماغ میں پانی زیادہ بھر گیا، والعلاج بالمثل، علاج بالمثل کر کے رب نے جب پہلا ہی غوطہ دیا تھا تب جا کر کے مانا تو کیا مانا۔ خلیفے کا کام ہر وقت ماننا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ سختی دیکھی تو مان گئے، نرمی دیکھی تو ایزی ہو گئے۔ رب سے بغاوت کے، انسان کے رحمان سے دوری کے اسباب میں پہلا سبب یہ ہے کہ وہ اپنے خمیر کو، اپنے مزاج کو سمجھ نہیں پاتا، اور اس کے اوپر جو چیزیں غالب، مثلا ہمارے اوپر جو میں چوتھی چیز گننے لگا ہوں، اس سے پہلے ذرا ہوا دیکھ لیں، پھر آتے ہیں چوتھی میں۔ ہوا ہے، سکون دیتی ہے، مزہ دیتی ہے، لیکن آج میری اور آپ کی ہوا کیوں کھڑی ہوئی ہے؟ ساری جماعتیں، سارے گروہ، سارے فرقے، ہر بندے کے دماغ میں عجیب ہوا ہے۔ ٹائر میں تھوڑی سی ہوا زیادہ ہو تو بلاسٹ ہو جاتا ہے، نارمل ہوا ہو تو بڑا بڑا لوڈ لے جاتا ہے۔ یہ ہوائیں آج میری اور آپ کی اونچی ہو گئی ہے کہ یہ ہمیں سر اللہ کے در پہ نہیں رکھنے دیتی، اللہ کے ساتھ جوڑنے ہی نہیں دیتی، وحدانیت کی طرف، کبریائی کی طرف سوچنے ہی نہیں دیتی۔ جب آندھیاں چل رہی ہوں تو پھر کچھ نظر نہیں آتا، ہم اتنے تیز ہو گئے ہیں۔ اور چوتھی چیز، آگ۔ اللہ نے میرا اور آپ کا ٹمپریچر، بے شک اے سی میں بیٹھے ہیں، کہاں فکس کیا ہوا ہے؟ 98 پہ۔ اس سے نیچے آتا ہے تو پریشانی، آدمی ٹھنڈا ہو گیا ہے، وہ جی نبض ہی نہیں چل رہی، پتہ کرو بھاگو۔ تھوڑا اوپر چلا گیا ہے، وہ جی بخار 104 ہو گیا، لو بھاگو 1122 کو بلاؤ، لے کر کے پہنچو۔ پہنچنے سے پہلے ہی پتہ چلتا جی 15 منٹ پہلے ڈیتھ ہو گئی ہے۔ گرمی، بڑی گرمی ہے تیرے اندر، تیرے رب نے تیرا ٹمپریچر اپنی حکمتوں سے، تخلیق سے، ٹیکنالوجی سے ایک جگہ فکس کیا ہوا ہے، اور تو گرم ہو کے دکھا رہا ہے، بگڑ کے دکھا رہا ہے، نہ جل۔ تو حضرات یہ ہمارا خمیر ہے۔ اب آئیے، مجھے بھی مٹی لگی ہے، آپ کو بھی لگی ہے، پانی مجھ کو بھی اللہ نے اس میں رکھ کے پھر جو ہے وہ آٹا گوندا ہے ہمارا، ہوا آپ کو بھی ملی ہے، مجھے بھی ملی ہے، گرمی آپ میں بھی ہے، گرمی مجھ میں بھی ہے، لیکن ان چاروں چیزوں کو جوڑ کے میں نے خلیفہ بن کے دکھانا ہے، خلیفہ۔ اور یہ خلیفہ کیسے ہوتا ہے ذرا سنیے، دعائے سفر آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی المال والاہل۔ اللہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، اہل و عیال پیچھے چھوڑ رہا ہوں، مال بھی پیچھے چھوڑ رہا ہوں، میرے ساتھ بھی میری حفاظتیں تو نے کرنی ہے، میرا ساتھ بھی تو نے دینا ہے، میرے جہاں اہل و عیال ہیں ان میں بھی پیچھے خلیفہ میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اللہ جہاں میری فیکٹری، کاروبار، مال، پیسہ ہے وہاں بھی میں تجھے نگران بنا کے جا رہا ہوں۔ میں واپس لوٹوں تو سین ویسے کا ویسا ہونا چاہیے، پتہ ادھر سے ادھر نہ ہو، گھر کا کوئی فرد کم نہیں ہو، میرا کمال پیسہ وہ اٹھا بیٹھا ہوا نہیں ہو، اللہ جو ہے میں خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں۔
اگر ہم واپس آئیں اور اللہ نہ کرے گھر میں کوئی نقصان ہو تو پھر ہم کہتے ہیں یار میں نے دعا تو پڑھی تھی، میں اللہ کو کہہ کے بھی گیا تھا، پھر یہ ہو گیا، مال میں کوئی مسئلہ بن جائے تو اللہ نہیں پوچھیں گے کہ میں نے تجھے زمین میں اپنا خلیفہ بنایا تھا اور پھر تجھ سے یہ سارا بگڑتا رہا، تو نے کبھی توجہ دی؟ تو میرے بھائیوں اپنے آپ کو اس خمیر کے ساتھ لے کے اپنے ضمیر کو ایکٹیو کر لیں، ضمیر کو ایکٹیو کر لیں۔ یہ ضمیر کیا ہے؟ ہمارے اندر اللہ نے ایک سینسر رکھا ہے، شریر بھی ہمارے اندر ایک سینسر ہے، دو سینسر ہیں۔ ایک بندے کو سینس لے کے جاتی ہے بغاوت کی طرف، ضد کی طرف، انا کی طرف، ہٹ دھرمی کی طرف، شیطان کی طرف، باطل قوتوں کی طرف، دنیا کی زہری رنگینیوں کی طرف، اور ایک لے کر کے جاتی ہے اصل ٹارگٹ پہ، موٹر وے پہ، صراط مستقیم پہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ جو بندہ صراط مستقیم پہ نہیں ہے، کروڑ مرتبہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا رہے، بات نہیں بنی۔ میں 100 دفعہ کہتا رہوں کہ مجھے فیصل آباد جانا ہے، فیصل آباد جانا ہے، اچھا رستہ، اچھا رستہ، لیکن جب موٹر وے آئے تو میں اتر کے کہیں دائیں بائیں ہو جاؤں تو مجھے عقل مند کون کہے گا؟ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، اپنے ضمیر کو ایکٹیو کیجئے۔ ضمیر کس چیز کا نام ہے بھائیو؟ ضمیر 11 چیزوں سے بنتا ہے۔ میں والد صاحب سے کہہ رہا تھا کہ ابو جی پھکی چاہیے، کہتے پوت آج کل تو پھکی صحیح بنتی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے اس میں تو اتنے مٹیریل ڈالتے تھے پھر بنتی تھی۔ جو کبھی کسی زمانے میں نمکو آئی تھی نا، مرغ نمکو، یہ بھی جب بس میں چڑھتے تو یہی کہتے تھے، لو جی بوئے باریاں بند کر لو، میں چھڈن لگا چوچے، 12 مثالے، 13ویں دال، 14واں سواد، 2 بوٹیاں چیک کرو، اور ہمیں یقین ہو جاتا تھا ویکھن نو دال کھان نو مرغ، کہ واقعی یہ دیکھنے میں تو دال ہے، ٹیسٹ اس کا مرغ جیسا ہے۔ 12 مثالے اور گن کے بتاتے تھے یہ ڈالے۔ اللہ نے انسان کے خمیر کے لیے پورے 11 مثالے، 12واں ٹیسٹ رکھا ہے۔ ایمان کی 6 آپ نے سنی ہوگی کہ یہ بھی رکن ہے، یہ بھی پلر ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ اسلام کے 5، 6 اور 5 11، اور 12واں ہے احسان۔ حدیث جبرائیل میں، صحیح مسلم میں، کہ یہ سارا کچھ میں نے 11 چیزیں تو مجھے مل گئی ہیں، میں نے ان کو پیش کیسے کرنا ہے، پیش کیسے کرنا ہے۔ میرے شہر میں 35 روپے کی دال کی پلیٹ بھی ملتی ہے، 3000 کی بھی ملتی ہے۔ کیوں؟ جو انوائرمنٹ دیتے ہیں، جو ماحول دیتے ہیں، جو کراکری دیتے ہیں، جیسا صاف ستھرا سسٹم دیتے ہیں، جس کچن میں پک رہا ہے اور جس برتن میں پک رہا ہے اس میں نہیں، اسے پھر صاف ستھرے میں انڈیل کے، پھر آگے نئی ہنڈیا میں ڈال کے، بڑے خوبصورت ایک ماحول میں رکھ کے، پیشکش کے پیسے زیادہ لے جاتے ہیں، باقی ہوتی تو دال دال ہی ہے، لیکن جو اسی برتن میں پکا کے اسی میں سے ڈال کے ہمیں دے رہا ہے وہ بھی بیچ رہا ہے 35 کا۔ تو مومن کا جو خلیفہ ہونا ہوتا ہے، یہ اپنے خمیر کو پیش ایسے کرتا ہے کہ اللہ اس کا ریٹ اس دنیا میں اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ حوریں انتظار کرتی ہیں۔ بلال کا ریٹ ہی بڑا تھا نا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معراج پہ بلا کے اوپر جنتوں میں بھیج کے، ہر چیز اللہ نے ویڈیو دکھائی، ہر چیز کی ویڈیو تھی آنکھوں سے۔ صرف ایک چیز تھی جو آڈیو آئی تھی، اور وہ بلال کے قدموں کی چاپ تھی۔ اور جب آپ نے پوچھا کہ چل کون رہا ہے، کہا تیرا یار چل رہا ہے۔ کہا وہ تو مکے سے آگے، جدہ اور جدے سے آگے سمندر، اور سمندر سے آگے حبشہ افریقہ، وہاں سے کالا، اس کے قدموں کی چاپ۔ کہا جی، کیونکہ اس نے اپنے خمیر کو آگ میں جلوا لیا ہے، کوئلوں پہ لیٹ گیا ہے، سینے پہ پتھر رکھوا لیے ہیں۔ ساری دنیا نے کہا ہے بے وفا بن جا، رب کا خلیفہ نہیں بن، وہ پتھروں کے نیچے بھی پڑا رہا ہے، مگر کل ہو اللہ احد کہتا رہا ہے۔ یہ ہے الایمان والاسلام والاحسان۔ اس نے پیش ایسے کیا ہے کہ امیر المومنین سیدنا عمر کو بھی کندھے پہ، کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہنا پڑا، قم یا سیدنا۔ وہ جو کرسی صدارت ہے نا، آج ہمارے سردار، تو اس پہ بیٹھے گا۔ تو یہ سرداری ملتی ہے اپنے خمیر کی پہچان اور تعلق ضمیر کے ساتھ جوڑنے سے، اور ضمیر ہی خلافت ہے، ضمیر خلافت ہے۔
13 چیزوں سے بنتا ہے، ایک چیز بھی کم ہوگی ضمیر سمجھیے کہ سینسر اڑ گیا. پوری گاڑی بھری ہوتی ہے، کئی دفعہ لائٹیں بند ہو جاتی ہیں. میں نے الیکٹریشین کو بلایا، کہنے لگا جی ایک فیوز اڑ گیا. میں کہ یار انہیں فیوز ہی ایک اڈیا تو کی ہو گیا؟ کہنا جی پھر کام تے ہو گیا نا. اور ہمارا کہاں کہاں کیا کیا فیوز ہے، کہاں کہاں سے اڑا ہے. میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے، پاجی سانو چھڈو، اپنا کام اپنی سوچو، میرے بارے میں فکر نہیں کرے، میں ٹھیک ہوں. نہیں، اپنے ضمیر کو چیک کرنا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. اور یہ صرف صورت نہیں بناتا. ہم ساری زندگی سیرت سنوارتے رہے، کچھ لوگ بازی لے گئے صورت سنوار کے. جب خمیر کو ضمیر کے ساتھ سنوارا جاتا تھا تو گلی گلی میں گھر گھر میں درس ہوتے تھے، مدرسے تھے. آج جس مدرسے کے خلاف پراپوگنڈا ہے، رشیا کی ساری سٹیٹس میں یہی مسجد اور مدرسہ تھا جو آپ کو تربیت کرتا تھا کہ سیرت بنائیے مصطفیٰ جیسی سلسلہ، رحمان کے ساتھ جوڑ دے گی. کسی اور جیسی بنائی تو شیطان سے جا کے جڑو گے، شریر غالب آ جائے گا. اپنے ضمیر کو غالب کرو. تو ہم نے آج انشاءاللہ فیصلہ لینا ہے کہ ہم نے ضمیر کو غالب کر کے خود کو خلیفہ بنا کے دکھانا ہے. خلیفے کے اندر یہ صدا ہوتی ہے لا الہ الا اللہ. خلیفے کا میسج ہوتا ہے محمد الرسول اللہ. خلیفے کا یہ ذہن ہوتا ہے ساری دنیا کی سپر پاوریں مل جائیں، اللہ نے میری حفاظت کے لیے جو آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے فرشتے مقرر کیے ہیں، ان فرشتوں کی شان یہ ہے ایک پھونک مار دیں تو پوری دنیا تہس نہس ہو جائے. اتنی طاقت ہے فرشتے کی پھونک میں، اور یہ اللہ کی پاور ہے. میں جس کا خلیفہ ہوں اس نے میری حفاظت کے لیے ساری دنیا کے نصاب اکٹھے ہو جائیں، ایک طرف یہ اللہ کا کلام آ جائے، سب پہ بھاری ہے. یہ یقین ہونا چاہیے. پھر جا کر کے میرا شریر جو ہے وہ مغلوب ہوگا، ضمیر غالب ہوگا، اور میرے خمیر کی ویلیو پڑے گی اور اسے جنت میں بھیجا جائے گا. وگرنہ ان چاروں چیزوں کو جہنم میں جلایا جانا ہے. میرے دوست، میں نے دیکھا ہے کوڑ کباڑ کو لوگ گھروں کے اندر یہ نہیں دیکھتے دھواں اٹھے گا کیا ہوگا، کام کی چیزیں نکال لیتے ہیں، باقی کو آگ لگا دیتے ہیں. حالانکہ لکھا ہوتا ہے باہر کوڑے کو آگ لگانی منع ہے، پھر بھی لگا دیتے ہیں. تیرے رب نے پہلے بتایا ہے شریر کو غالب کر کے مت آنا. تو ایمانیات کی 6 چیزوں کو اپنے اندر گاہے بگاہے چیک کرتے رہا کریں. اگر چیک نہیں کریں نا تو یہ وہی حالت ہوتی ہے، بلکہ اس سے بدتر ہوتی ہے. یہ چلیں اب تو ڈرائی بیٹریز آ گئی ہیں، جب ہمارے ہاں یہ دوسری بیٹریاں تھیں تو اکثر گھروں میں یہی پھڈا ہوتا تھا، پانی چیک نہیں ہوا، پانی پورا نہیں ہوا، وہ ہو گیا ہے، وہ جی بیٹری ختم، ڈیڈ ہو گئی ہے، سیل ہو جاتے رہیں جی، دوبارہ چینج کریں جی، وہ پھر ایک بوجھ بنتا ہے. تو چیک کرتے رہیں. ضمیر، اسلام کی 5 چیزیں، ساری دنیا مل کے آپ کی مخالف ہو جائے، گواہی ڈھونڈنے لگے، آپ اتنے صادق اور امین ہوں، گفتار کے پکے، کردار کے سچے، ساری دنیا مل کے ایک بھی گواہی نہ دے سکے، جتنی مرضی مشکلیں آئی ہیں، اس بندے نے رب کا در نہیں چھوڑا. ابھی قربانی آنے والی ہے ابراہیم علیہ السلام پہ، 40 سے زیادہ بڑی مشکلیں آئی تھیں، اور اتنی ہیوی مشکلیں تھیں کہ سامنے باپ آ گیا تھا، قوم آ گئی تھی، برادری آ گئی تھی، ددیال ننیال آ گئے تھے، سسرال آ گئے تھے، یار دوست بیلی آ گئے تھے، فوج آ گئی تھی، سپاہ آ گئی تھی، خفیہ ایجنسی سامنے کھڑی ہو گئی تھی، اور حکومت وقت نمرود وہ بذات خود جو ہے ڈائیلاگز پہ اتر آیا تھا، اور وقت کے بڑے بڑے معبود آ گئے تھے، چاند سورج ستارے آ گئے تھے، ہر چیز، بلکہ وطن تک کا معاملہ، گھر تک کا معاملہ، جلا وطن کر دیں گے، گھر سے نکال دیں گے. کہا جو بھی کہو قربان کر دوں گا، رحمان کو نہیں چھوڑنے والا. شعر پڑھنا بڑا آسان ہے کہ آج بھی آگ گلستان بن سکتی ہے، وہ انداز اختیار کر سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ ایمان ابراہیمی ہو. پڑھتے تو ہیں، قربانیاں ہوتی ہیں. انہوں نے صرف بکرے چھترے کی قربانی نہیں دی، بیوی بھی قربان کی تھی، بچے بھی قربان کیے تھے. یہ وطن، قوم، ملت، سارا کچھ قربان کر کے پھر ایک اپنے اللہ کے ساتھ تعلق، اشہد اللہ الہ الا اللہ. ساری دنیا میں ایک بھی گواہی ڈھونڈنے کے باوجود نہیں ملی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہیں توحید میں، رب کے ساتھ تعلق میں کہیں درمیان میں خلل آنے دیا، نہیں آنے دیا. اور یہی ہے توحید. توحید کوئی یہ نہیں ہے کہ ڈنڈے سوٹے کا نام ہے، یہ اعتراف اور رب سے جڑے رہنے کا نام ہے.
میرا بڑا بیٹا سب سے، ہر گھر میں پہلا بچہ اس کا ایک پیار ہوتا ہے، تو جس نے بھی آنا نا، یہ سانو دے دو اسی لے جانا ہے، تو ہم نے کہنا ابھی پوچھ لیں، ابھی کسی نے کہہ رہا ہونا اور اس نے بھاگنا اور آ کے گود میں آ جانا، یہ ہر گھر میں کہانی ہوتی ہے۔ ساری دنیا اپنی طرف کھینچے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ آپ کو رب کے ساتھ جوڑے رکھے گا، یہ محبت، یہی ضمیر ہے، یہی ضمیر ہے۔ ساری دنیا باہر ہوتی ہے، میں گھر کی طرف کیوں بھاگتا ہوں؟ دنیا کے کسی گوشے میں ہوں، مجھے چھٹیوں میں کیوں سکون ملتا ہے کہ میں اپنی اسی جنم بھومی کی طرف آؤں؟ جو میرا اصل مرجع اور ماوا ہے وہ میرا خالق اور مالک ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ اس سے بڑھ کے اللہ نے ایک بات کی، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی۔ دوڑ جتنا دوڑتا ہے، جا جس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے ہیں دے لے، جا جس کو گلے لگانا ہے لگ، دوڑ جتنا دوڑ، تیرا ہر قدم تجھے میرے قریب کر رہا ہے، آنا تو میرے پاس ہی ہے۔ تو اپنے خمیر کو اجاگر کریں، بڑے سارے مسئلے سیدھے ہو جائیں گے، آپ دنیا میں اللہ کے بہترین خلیفے ہیں۔ اب آئیے، شریر غالب کیوں آتا ہے؟ شر کیوں غالب ہے ہمارے اوپر؟ میں تو اللہ کا تھا، میں تو بڑا اچھا تھا، میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے غیروں کی طرف کیوں جاتا ہوں؟ میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے اس بے وفا دنیا کی طرف کیوں جاتا ہوں کہ جو مجھے کل کو درمیان میں بیچ چراہے کے چھوڑے گی؟ جواب آیا، اسی قرآن میں پڑھیے گا، سورہ الشمس، پڑھنے والی سورت ہے، ویسے تو سارا قرآن پڑھنے والا ہے، ہلا کے رکھ دیتی ہے یہ سورت۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو میرا بندہ مجھ سے باغی ہو رہا ہے نا، میں خود بتا دیتا ہوں۔ پہلے پوچھا ما غرک بربک الکریم، کریم رب، رحیم رب، مہربان رب، سب کچھ مفت میں دینے والے رب کو چھوڑ کے بھاگ کدھر رہا ہے؟ کسی مسلک کا اللہ نے ذکر نہیں کیا، اوورال ایک بات بتائی، کہا والشمس وضحاہا۔ دنیا میں سب سے پہلی پرابلم یہ ہے کہ بندے کو جب طاقت مل جاتی ہے نا، قوت مل جاتی ہے، تو پھر بندہ سمجھتا ہے کہ بس میں ہی ہوں، میں ہی ہوں۔ کاغذ کا بنایا ہوا جہاز میں نے جب اس میں یوں پھونک مار کے اس کو ہوا اور فضا دی، اور پیچھے سے میں نے اپنے ہاتھ سے پاور دی، اڑا، اڑ کے گھوم کے آ کر کے میری ہی ناک پہ لگا، میری آنکھ میں آیا۔ پاور کس نے دی تھی؟ طاقت کس نے دی ہے؟ تیرے پٹھے، تیرے ڈولے، تیرا ہڈ گڈ، جسا کس نے بنایا؟ بھول گیا؟ اسی کے خلاف اللہ کہتے ہیں والشمس، سورج کی قسم۔ 150 تفسیر کھنگالی تھی اس مقصد کے لیے کہ کہاں بات کوئی اور ہو رہی ہے، قوموں کے تذکرے ہو رہے ہیں، انجام کچھ اور بتایا جا رہا ہے، نتیجے کیا نکل رہے ہیں، اور گواہ سورج کو بنایا جا رہا ہے۔ کل اتنی بات نہیں سمجھ آ سکتی تھی جتنی آ سکتی ہے۔ ہر گھر کی چھت پہ جس کی ہمت ہے سولر پینل لگا کے بیٹھا ہے کہ نہیں؟ کتنی پاور رکھی اللہ نے سورج میں کہ پوری دنیا کا سیٹ اپ چلا رہا ہے، لیکن کون دے رہا ہے، کہاں سے آ رہی ہے یہ پاور؟ کوئی نہیں جانتا، ملحد بنا کھڑا ہے، نہیں پتا اس کو۔ اس کی ہر چیز دوڑ رہی ہے، رن کر رہی ہے۔ ایک ایک بال سولر پینل بنا دیا، ایک ایک پتا گھاس کا، درخت کا، اللہ نے سولر پینل بنا کے، طاقتیں دے کے، زمین کو پھاڑ کے چیر کے، قوت دے کے تیرے لیے اتنا کچھ چلا دیا ہے۔ کبھی سورج کو بھی اللہ کہتے ہیں بگڑتے دیکھا؟ جتنے منٹ کے جون سے سیکنڈ پہ اسے میں نے نکالنا ہے، ویسے تو سورج غروب نہیں ہوتا، ہماری زمینی اور دیکھنے کے اعتبار سے مشرقین اور مغربین، مشارق اور مغارب، جس پوائنٹ سے اللہ نے اسے نکالنا ہوتا ہے وہ وہیں سے نکلتا ہے، اتنے ٹائم میں نکلتا ہے۔ جب اس کو میں نے سر پہ لانا ہوتا ہے سر پہ آتا ہے، جب اس کو مائل با زوال کرنا ہے تب زوال پذیر ہوتا ہے، جب میں نے غروب کرنا ہے وہ غروب ہو جاتا ہے۔ سورج اتنی پاور رکھ کے بھی میرے سامنے نہیں اکڑتا، تو کون ہے؟ تو بڑا کڑا پھرتا ہے۔ بغاوت کا سبب سمجھ کے آیا، مجھے یہ سمجھ آئی واللہ تعالی علم والشمس۔ میں نے جب اس کو نظام شمسی میں جا کے پڑھا، پہلے اس میں 9 سیارے تھے، 2006 میں ایک کو نکال دیا گیا، وہ حاضر نہیں ہوتا تھا، غیر حاضر رہتا تھا، پلوٹو کو فارغ کر دیا گیا، غیر مستقل نکلا۔ باقی نظام شمسی میں جب ہم پڑھنے لگے، اللہ اکبر، تو دنگ رہ گئے کہ یہ جو نظام شمسی میں سورج ہے نا، یہ آسمان پہ سب سے بڑا سیارہ نہیں ہے،
یہ بڑا چھوٹا سا ہے، اللہ نے اس کو چودھری بنا کے بڑا کر دیا ہے، یہ بہت چھوٹا ہے. کتنا چھوٹا ہے؟ آگے بالعرض میں اس کا ذکر کروں گا، لیکن اتنا سمجھ لیں آسمان پہ جو 3 سیارے ہیں جن کو ہم ترنگڑ کہتے ہیں، لائن میں 3 ستارے رات کو نظر آتے ہیں، کبھی پچھلی رات کبھی آدھی رات. ہمارے بزرگ اس سے دیکھ کے ٹائم کا تعین کرتے تھے. ناسا نے پڑھ پڑھ کے، دوربینیں لگا کے، کہکشاؤں کو، اللہ نے یہ کام بھی ان سے کروایا جو ماننے والے نہیں ہیں. پتہ ہے کیا کہا وہ جو درمیان والا سیارہ ہے نا، جو آج کل بڑی مشکل سے نظر آتا ہے اس ترنگڑ میں، سورج اس سے 4 کروڑ گنا چھوٹا ہے. 4 کروڑ گنا. اور جو 4 کروڑ مرتبہ اس سیارے سے چھوٹا ہے، اللہ نے اس کو اس کا آسمان کی سرداری دے دی ہے، طاقت دے دی ہے، اور وہ اس سے لے رہے ہیں ساری پاوریں. کبھی وہ نہیں اکڑتا سورج چھوٹا ہو کے. کتنی جگہ پہ انسان میں نے تجھے چھوٹا بنایا، تو بڑا ہو کے دکھا رہا ہے. دیکھیے نا، میں نے تجھے مخلوق بنایا، تو خالق بننے کی کوشش کر رہا ہے. کبھی تو باپ کے سامنے بڑا ہے، کبھی استاذ کے سامنے بڑا ہے، کبھی تو چچے تائے، کبھی دادا ابو کے سامنے بڑا ہے. تیری اکڑیں کب ختم ہوں گی؟ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ تجھے سانپ بچھو تو بڑی بات ہے، ایک چھپکلی سے اور کاکروچ سے ڈر لگنے لگتا ہے. نہیں ڈر لگتا تو میرے سے بھی نہیں لگتا، اتنا بڑا ہو گیا. والشمس، سورج کی قسم نہ بگڑ. ہم جب گرہن دیتے ہیں تو اس کی ساری طاقتیں چھین لیتے ہیں. جس دن ہم نے تجھے گرہن لگایا نا، کہیں کا نظر نہیں آئے گا. لہذا ایک بہت بڑا سبب طاقت ہے. آپ کے پاس مال کی طاقت، دنیا کی طاقت، جسمانی طاقت، جتنی بھی طاقتیں قوتیں ہیں یہ. اور دوسری چیز وضحاہا، مجھے سورج کی تپش کی، گرمی کی، دھوپ کی قسم. میں بڑا دنگ ہوا، یہاں آ کے رکا کہ اللہ متصل دوسری قسم بھی اس کی روشنی کی. تو مجھے یہ سمجھ آئی، میں نے دنیا میں جب گھوم پھر کے دیکھا ہے کہ بغاوت کا ایک بہت بڑا سبب ہے کہ انسان کے اندر جب طاقت آتی ہے تو گرمی بھی آ جاتی ہے. گرمی بھی آ جاتی ہے، ہیٹ. چھوٹے چھوٹے بچے بڑے گرم ہوتے ہیں، نوجوان تو جوانی میں گرم ہوتا ہی ہے، بابے بڑے گرم ہوتے ہیں. ہمارے علاقے میں تو ہیں، آپ کے علاقے کا پتہ نہیں، اسلام آباد شاید بچا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، عافیت. ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی بابا ملے گا، تتا بابا، ہم نے اس کا نام رکھا ہوتا ہے تتا بابا. بابا بہت تتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ گرم. کوئی بچہ آ گیا اس پہ گرم، کوئی نیا نمازی آ گیا اس پہ گرم، کسی نے ٹونٹی تھوڑی کھول لی اس پہ گرم، پنکھا تیز چلا دیا اس پہ گرم، قاری صاحب نے 2 آیتیں زیادہ پڑھ لی تو گرم. اللہ کہتے ہیں زیادہ گرم نہ ہو، ہم نے بڑے بڑے ٹھنڈے کر کے رکھے ہیں. یہ گرمی مار دیتی ہے اور نمایاں عہدہ مار دیتا ہے. سورج کو ہم نے نمایاں عہدہ دیا چھوٹا ہونے کے باوجود. تجھے کہیں نمایاں عہدہ دے دیا ہے، تجھے ہم نظر ہی نہیں آتے، رب دکھتا ہی نہیں. بغاوت، تجھے پیغمبر کی ویلیو نظر نہیں آتی کہ ہم نے پیغمبر کو بھی عہدہ دے کے بھیجا ہے اور وہ ایسا وسیلہ بنایا ہے. یاد رکھیے گا، اللہ سے بغاوت کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ایک فرض اور واجب وسیلے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ساری زندگی دھکے کھاتے ہیں. اللہ نے وقت کے پیغمبر کو ایسا وسیلہ بنایا ہوتا ہے، اگر آپ اسے استعمال نہیں کرتے تو آپ کوئی بھی ہوں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، سیدھے جہنمی ہیں. یہ چھوٹا لفظ نہیں ہے، جہنم آپ اور میری نہیں ہے، ہم نہیں بھیج سکتے، یہ رب کا فیصلہ ہے. جس نے وقت کے نبی کا وسیلہ ٹھکرایا، رب نے کسی کو نمرود بنایا، کسی کو فرعون، کسی کو حامان، کسی کو قارون، کسی کو ابو جہل، کسی کو ابو لہب بنایا. ان کی خامی کیا تھی؟ سب مانتے تھے، مگر جو اللہ نے وقت کا پیغمبر بھیجا ہوتا تھا، رب اور بندے، خالق اور مخلوق کے درمیان اس ہدایت کے وسیلے کو ٹھکرا دیتے تھے. یہ فرض وسیلہ ہے، اسی لیے ہم باغی بن گئے ہیں، ہم نے اپنی مرضیاں کر لی ہیں. تیسری چیز اللہ خود اسی صورت میں کہتے ہیں والقمر اذا تلاہا، چاند کی قسم. چاند بھئی چاند کی اللہ قسم کی کیا ضرورت ہے؟ پوری دنیا میں بغاوت کا ایک بہت بڑا سبب حسن ہے. وہ جی مینوں کا دی لوڑ ہے، میریاں انیاں پیلیاں، پیلیوں کا حسن، میری کوٹھیاں، کوٹھیوں کا حسن، میری حکومت، حکومت کا حسن، ماشاءاللہ یورپ کا جمال، اس کا حسن، یہ حسن، میں ایک نمبر، میں ایک نمبر، میں نے سجدہ کیا میرے ماتھے پہ محرابہ بن جائے گا، اے میں متھے تے برائیں ہی محرابہ تے عشق دا ول کوئی نہ. کیا چکر ہے یہ؟ پوری دنیا حسن میں ایک نمبر کے چکر میں لگی ہوئی ہے. اللہ کہتے ہیں چاند کی قسم، میں نے اس کے چہرے پہ بھی سیاہیاں ڈال دی. چاند کی قسم،
پوری دنیا میں اس کا نور ہے. میں 28 منزلیں بنا کے ہلال سے بنا کے پورا کر کے ماہ تمام بنا کے کمال دے کے پھر مائل با زوال کر کے یوں کر دیتا ہوں کہ نظر نہیں آتا. چاند ہو کے بھی میرے سامنے نہیں کرتا. میں تمہیں جہاں کھڑا کرتا ہوں تو ان منزلوں کو طے کیوں نہیں کرتا؟ تو میرا خلیفہ تھا. والقمر اذا طلاها والنہار اذا جلاها. پڑھو کبھی قرآن کو، رٹے میں رٹا لگا کے پڑھ کے سن کے چلے گئے. مجھے دن کے جلووں کی قسم، میں گواہ بنا رہا ہوں. میں نے جب چیک کیا انسانوں کو، ٹیسٹر لگائے، تو ہمیں جلوے جو ہے نا یہ کہیں کے نہیں رہنے دیتے. ایک آدمی کو نظر آتا ہے یہ جتنی گاڑیاں کھڑی ہیں نا جی اڈے پہ ساری میری ہیں، پورا اڈا میرا ہے جناب، پورا سٹینڈ میرا ہے. جلوے، یہ جتنی بڑی بڑی ماڑیاں ہیں نا تا حد نظر یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز میری ہیں، وہ پہلیاں وہ مربع میرے ہیں. جلوے جلوے جلوے، طاقت قوت نشے جلوے. مولوی تو بدنام ہو گیا نا کہ اس کو حلوے کا جلوہ ہے. یہ باقی بھی بڑے جلوے ہیں جناب جن جلووں نے. اور جب جلوہ ہوتا ہے نا، مجھے بڑا اچھا لگتا تھا کہ ویلڈنگ ہوتی ہوئی جو لائٹ نکلتی ہے اسے دیکھوں. شہر چوک میں کھڑا ہوں، ویلڈنگ ہو رہی ہے اور بابا نے پیچھے سے نا یہاں سے پکڑ لیا اور کہنے لگے انہوں نہیں ویکھیدہ اکھاں خراب ہو جاندیاں، زاویہ نکاح خراب ہو جاتا ہے. اگر یہ جلوہ دیکھنے سے میرا زاویہ نگاہ خراب ہو سکتا ہے اور دنیا منع کرتی ہے تو کچھ جلوے ایسے بھی ہیں جو تیری نگاہ کو رب سے ہٹا دیتے ہیں. اگر چشمہ اس کا نمبر تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے تو منظر دھندلا ہو جاتا ہے جناب. اگر تیرے عقیدے کا نمبر، ایمان کا نمبر، پیمبر کا نمبر اور ان کی ویلیو اور عزت کا نمبر تھوڑا سا ٹیڑھا ہوا، تیرا بھی منظر جو ہے وہ دھندلا ہو سکتا ہے. پھر رب نظر نہیں آئے گا، تجھے خلافت نظر نہیں آئے گی، پھر تو کہیں اور جائے گا. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا. ایک بہت بڑا سبب نشہ ہے. یہ نشہ بندے کو کہیں کا نہیں رہنے دیتا. ایک امام گزرے ہیں بہت بڑے، المستطرف انہوں نے لکھی ہے. اللہ اکبر. اس میں جو وہ تذکرہ کر گئے ہیں نا، ہلا کے رکھ گئے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، ان میں پہلے نمبر پہ پہاڑ ہیں. پہاڑ، آپ لوگ تو خیر پہاڑوں میں رہتے اتنا نہیں ہے. کچھ پہاڑ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ یوں لگتا ہے اوپر گر جائیں گے. طور آپ نے سنا ہے تذکرے؟ ہم نے جب ان پہ بلند کیا، ابھی بھائی بتا رہے تھے، ہم اگلے دن کہے جی یہ پہاڑ تو کچھ بھی نہیں، آگے چلیں تو ایسے لگتا ہے اوپر آئیں گے. پگڑیاں گر جاتی ہیں اوپر دیکھتے ہوئے. اللہ نے پہاڑوں سے بھی بڑی مخلوق بنائی ہے. لوہے کو بنایا، دڑ 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 کرتے ہوئے چیر کے سینے چیر کے کلر کہار کو موٹر وے دینی پڑ گئی. لوہا تھا پیچھے کھڑا. اور لوہے سے بھی اللہ نے بڑی مخلوق بنائی. آگ، جہاں آگ آتی ہے لوہے کا پتا پانی ہو جاتا ہے. آگ سے بھی بڑی مخلوق بنائی. پانی نہیں نا بجھ رہی تھی آسٹریلیا والی آگ، اللہ نے بھیجا تھوڑا سا پانی، کہاں گئی؟ الاؤ جلاؤ گھراؤ سب ختم ہو گئے. اللہ نے آگ سے بڑی مخلوق پانی، اور پانی سے بھی بڑی مخلوق بنائی کہ مت کہنا میرے سونامی، میرے طوفان، میرے سیلاب میں لوگوں کو رگڑ کے رکھ دوں. اللہ نے بادل بنایا، پانیوں کو یوں اٹھا لیتا ہے جیسے ماں گود میں بچے کو اٹھا کے بیٹھی ہوتی ہے. بادلوں سے بھی بڑی مخلوق بنائی کہ میں اوپر میں نیچے دائیں بائیں اتنا ہیوج میرا جو ہے وہ وجود ٹنوں من وزنی اٹھا لیتا ہوں. اللہ نے باد صبا بنائی، معمولی سی ہوا چلتی ہے، جھونکا چلتا ہے، بادلوں میں ترتھلی پیدا ہوتی ہے، ادھر بھاگ ادھر بھاگ، دوڑیں لگی ہوتی ہیں. اللہ نے ہوا سے بھی بڑی مخلوق بنا ڈالی، انسان کو بنایا. بادلوں کو نچاتی ہے، یہ تیرے سامنے کھڑا کر کیا کرنا ہے، کندھے سے دائیں بائیں ٹکرا کے گزر جاتی ہے، یہ بڑا انجوائے کر رہا ہوتا ہے، سپیڈوں میں ہوتا ہے. اللہ نے انسان سے بھی بڑی مخلوق بنائی. مت کہنا کہ میں اس ہوا کے سامنے کھڑا ہو گیا. جس ہوا نے بادل نچائے وہ بادل، جس نے پانی اٹھائے وہ پانی، جس نے آگ بجھائی وہ آگ، جس نے لوہے پگھلائے وہ لوہا، جس نے پہاڑوں کے جگر چیر کے رکھ دیے. اللہ نے انسان سے بھی بڑی مخلوق بنائی. وہ کیا ہے؟ نشہ. بڑے بڑے گبرو جوان جب نشہ لگتا ہے تو یوں گرے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے وجود کی ہوش نہیں ہوتی. میں جب صبح جاتا ہوں تو کئی دفعہ دیکھتا ہوں کتے ان کے اوپر پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، انہیں اپنی بھی ہوش نہیں ہوتی. یہ کیفیت ہے نشے کی. اب اللہ کہتے ہیں والارض، پہلے کہا والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها. رات کی قسم جب اس کے نشے طاری ہو جائیں، غشیان ہو جائے، جب اس کے اندھیرے چاروں طرف سے ڈھانپ لے. نشہ ڈھانپتا ہے، رات سے بڑا نشہ کوئی نہیں ہے. لیکن
انسان کو کون سے نشے؟ دولت کا نشہ، برادری کا نشہ، قوم کا نشہ، سرداری کا نشہ، یہی تو نشے ہیں جن کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔ رب نظر ہی نہیں آتا، دماغ کے اوپر پردے پڑ گئے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، رات کو دیکھ لے کہ کس نے تیرے لیے یہ مون لائٹ، یہ جو ہے زیرو کے بلب چلا کے تیرے لیے رات کو سکون والا بنا دیا، تمہیں پھر بھی میں نظر نہیں آیا؟ تو میرا خلیفہ تھا۔ اسی رات میں موبائل پکڑ کے پوری پوری رات جاگ کے محبوب کو ٹائم دے لیتا ہے، اور جب میں کہوں کہ رات میری ہے، یا ایھا المزمل، چادر کملی صرف محبوب کی نہیں تھی، تو بھی اوپر لے کے کمبل سوتا ہے۔ ذرا یہ چھوڑ، جس سے پیار ہو نا، اور پیار زیادہ ہو، سب کو سلا کے بندہ اسی سے بات کرتا ہے، مصلے پہ آ جا دو گلاں کریے۔ والصلاۃ باللیل والناس نیام، آ کر یہی چاہیے تھا، مگر افسوس کہ بغاوت کے اسباب میں کہ یہ چیز بھی آ گئی۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں والسماء وما بناها والارض وما طحاها، کچھ لوگوں کو بلندیاں رب کے قریب نہیں ہونے دیتی، ان کو عہدہ بڑا مل گیا ہے، وہ 24 گھنٹے فلائٹ میں رہتے ہیں، وہ اونچی فضاؤں میں رہتے ہیں، وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے کے چکر میں آ گئے ہیں، وہ اپنا جو ہے بینک بیلنس اتنا بڑھانا، اونچا کرنا چاہتے ہیں، کچھ اس وجہ سے۔ والارض وما طحاها، کافی سارے خمیر ہیں وہ گر جاتے ہیں، کہتے ہیں ڈگ گئے ہیں استوگے کی۔ میں راجن پور سے آگے بگٹیوں کے علاقوں میں جا رہا تھا، تو جو پنجاب کا بالکل آخری چوکی ہے، اس پہ ایک پولیس والا کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، بڑے افیسر کی گاڑی گزری ہے، اس نے کھڑا ہو کے سلیوٹ ہی نہیں کیا۔ تو میں سارا سین دیکھ رہا تھا، میں جب واپس آیا تو میں نے اس سے پوچھا، یار ساڈے علاقے سے ایک رواج ہے کہ جب سینئر کوئی آتا ہے، بڑا افسر آتا ہے تو چھوٹے اس کو سلوٹ کرتے ہیں، تو کھڑا بھی نہیں ہوا سلوٹ۔ پتہ کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا جی پنجاب کا اس سے کوئی آخری ضلع ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتا ہے اس سے کوئی اور دور کی پوسٹ ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتا جتھے انہوں نے مینوں سٹیا، مینوں ہو رہا کتنے تھلے کھڑنا، میں نہیں کرتا سلوٹ، کیا کر لے گے میرا۔ انسان رب سے اتنا باغی بن گیا ہے، مجھے تو نے کیا دیا ہے، میرے پاس کیا ہے، کس لیے شکر کروں، کیسا خلیفہ؟ نہ صحت ہے، نہ جان ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ پیسہ ہے، نہ باپ بچا ہے، نہ ماں بچی ہے، نہ کوئی بہن ہے، نہ کوئی بھائی ہے، اکیلے کا اکیلا مرا ہوا، حالات کا مارا ہوا، تو نے مجھے دیا کیا ہے؟ اگر اللہ کہیں کہہ دینا ایک گردہ چیک کر، اپنی آنکھ کا ایک چھپر اور وائپر چیک کر، پوری دنیا بھی بیچ کے آئے، ایک آنکھ کا وائپر نہیں، آٹو وائپر تجھے وائپ کرنے والا مل سکتا۔ اللہ سامنے سے ایسے کہتے نہیں ہیں، بات صرف اتنی ہے، ہم رب کو تانے دیتے ہیں، اور اللہ بھی کہتے ہیں یوزینی ابن آدم، آدم کا بچہ گالی دیتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے، اور ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ گر گئے ہو، مت گرو، اٹھ جاؤ، اپنے خمیر کو سنوارو، باغی نہیں بنو۔ عید پہ انٹرویو ہو رہا ہے، اینکر پرسن ہے کراچی کے، کچھ بچوں کو لے کے پوچھ رہی ہے، بیٹا آپ عید کے دن بھی گھر کیوں نہیں گئے؟ ان میں سے کافی سارے بچوں کا جواب کامن تھا، وہ یہی کہتے تھے جی ساڈا دادا کہندا سی تینوں کوئی کام تے ہوندا نہیں، ابا کہتا تھا تو نکما ہے، کوئی کہتا تھا تو ایسے ہے، کوئی کہتا تھا نکٹو ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ کہا جی ہم گھر سے بھاگ آئے ہیں، اب ہم ثابت کر کے دکھائیں گے کہ ہم بگڑے ہوئے ہیں، تو ہم بگڑ کے دکھائیں گے، جیبیں بھی کاٹتے ہیں، چوریاں بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں باغی نہ بن، رک یا باغی الشر اکثر، رک، کنٹرول کر۔ بغاوت کے اسباب میں سے یہ سبب ہے۔ والارض وما طحاها، زمین کو دیکھ میں نے تیرے قدموں کے نیچے بچھائی ہے، تیرا دل کرے اس پہ پیشاب کر دے، پخانہ کر دے، گوبر پھینک دے، گندگی پھینک دے، غلاظت پھینک دے، کوڑا پھینک دے، جو مرضی پھینک، کبھی زمین بولی تیرے سامنے؟ تو اسے جس حالات میں رکھ، ٹرالی بھر کے اٹھا کے لے جا، گڑھا کھود دے، لا کے اور بھر کے دڑا لگا دے، چپ رہتی ہے۔ تو میرا ہے، اگر میں نے تجھے اس مقام پہ رکھا ہے تو آزمائش جاری ہے۔ اس کو لے والارض وما طحاها ونفس وما سواها، اپنے نفس پہ مان تران ہے۔ جناب میرے نال کوئی باں پھڑ کے دیکھ لے، بڑے مان تران تھے لوط علیہ السلام کی قوم کو کہ ہم سے زیادہ سیکس پاور میں کوئی اور نہیں ہے، ہم ایسے ہم ویسے۔ میرے رب نے یوں زمین سے اٹھایا، پہلے سمجھایا، جب نہیں سمجھے اور اپنی جانوں پہ مان تران اور نفس اور وجود اور جثہ اور حصہ ڈولے سینے چوڑے چکلے دکھانے لگے، یوں اٹھا کے رب نے دوبارہ ایسے پٹکا، جیسے کبھی برگر بنتا تھا نا تو چھری کے اوپر اٹھا کے نا وہ شامی یا ٹکیا، جب اس کو برگر پہ مار کے یوں ایسے گھماتا تھا تو وجود ختم ہو جاتا تھا اس شامی کا، اس ٹکیا کا، یوں اٹھا کے پٹکا اور سینڈوچ بنا کے زمین میں رکھ دیا۔ آج کہیں ان کی نسل بھی ڈھونڈو تو نہیں ملتی، عمل ضرور ملتے ہیں۔ بگڑ مت، اکڑ مت، مت دکھا،
دوڑے گا 125 پہ چڑھ کے ہیوی بائک پہ سامنے سے لا کے ایسی جگہ ٹکرا کے ماروں گا ڈی این اے کرتے پھریں گے اور تیرا وجود جو ہے پہچانا نہیں جائے گا, شکل نہیں پہچانی جائے گی. میں رب ہوں. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ تیرے خمیر میں نے دونوں پہلو رکھے تھے, خیر بھی شر بھی. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. کامیاب ہے وہ, کامیاب ہے وہ کون؟ اللہ, جس نے اس کو پاک اور صاف کر کے پاک اور صاف رب سے جوڑ لیا. اور برباد ہو گیا وہ جو اس کو لتھڑ کے حالات اور زمانے اور رونقوں اور رنگینیوں میں لگ گیا. مثال دے کے آگے بڑھتا ہوں اور نتیجے کی طرف نکلتا ہوں. شادی ہو آپ کی, بہترین قیمتی جوڑا, مگر این ٹائم پہ پہننے کے وقت گر گیا ہو, گندگی لگ گئی ہو, اور دوسری طرف ایک سادہ لٹھے کا جوڑا ہو بھی سستا لیکن صاف ستھرا نیٹ اینڈ کلین ہو, آلٹرنیٹ کوئی فوری نہ مل رہا ہو, آپ کون سا چن کے پہنیں گے؟ وہ قیمتی جس کو نگ لگے ہوئے ہیں لیکن ساتھ میں گندگی بھی ہے, یا وہ جو صاف ستھرا ہے بھلے ہلکا ہے؟ اسی لیے اللہ نے کہا کہ صاف ستھرا کر لیجئے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ اماں جی نے ساگ پکایا ہوا تھا اور ہمارا یہی ٹاپک چل رہا تھا, تو ماں جی کہنے لگی اتنا بھی ضروری نہیں ہے. میں نے کہا ماں جی ذرا دیکھ لیتے ہیں. میں نے پلیٹ پکڑی جس میں سالن لینا تھا, اس کا آدھا حصہ جو نالی ہے نا اس میں لگا کے نا ایسے ڈبو کے نکال کے, تو اس کو وہ کالا جو بھی اس کے اندر کیچڑ کو لگا ہوا ہے, اور میں آگے کر کے کہتا ہوں ماں جی پا دو سالن. وہ جو ڈوئی ساگ میں ڈالنی تھی نا وہ میرے ال چک لی, تو کہندی ہن تیرا علاج کچھ اور ہے. بڑا حیران ہوا کہ سکی ماں ہو کے اگر برتن جو ہے وہ لتھڑا ہوا ہے تو اس میں ساگ ڈال کے یا دال ڈال کے نہیں دے رہی. رب ذوالجلال جو پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے, میرے اس جسے کو جس میں چاروں طرف سے حرام آ رہا ہے, کیسے اس کے اندر اپنی رحمتیں ڈال کے دے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر, برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. ہم کسی باہر سڑک پہ چلنے والے بچے کو یہ نہیں کہتے کہ یونیفارم کیوں نہیں پہنی, اور اس کو نمبر دے کے پاس کر کے ٹاپر کر کے کانووکیشن میں اس کے ہاتھ میں ڈگری نہیں پکڑاتے جو جا رہا ہے. اسی پہ توجہ کرتے ہیں جس نے داخلہ لیا ہوتا ہے, جس نے کلمہ پڑھا ہے, اس نے انٹری لی ہے, اسی نے داخلہ ایڈمیشن لیا ہے. اللہ توجہ بھی اسی پہ پھر زیادہ دیتے ہیں. آجا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. اس کے بعد اللہ نے مثال دی اور نتیجہ نکال کے رکھ دیا ہے. جنہوں نے مان لیا ان کے نتیجے کذبت ثمود بطغواها. اللہ نے ایک مثال دی ہے, یہ ساری 11 قسمیں پیش کر کے, اسباب بغاوت بیان کر کے, پھر حل بتا کے کہ آجا میرا ہو جا, خلیفہ بن جا, پاک ہو جا, صاف ستھرا ہو جا, توحید خالص لے آ, شرک سے بچ کے آ جا, اور پیمبر کا وسیلہ جو فرض ہے لے کے آ جا, اطاعت لے کے آ جا, بغاوتیں چھوڑ کے آ جا. عبادات اور مناجات کو اپنا کر کے جب تم میرا بنے گا نا تو میں تیرا نہیں بنے گا. تو مثال لے لے قوم سمود سے, دنیا میں کوئی قوم طاقتور نہیں آئی. کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم. یہ ہے قوم. اس سے پہلے قوم عاد پہ ایک وقت آیا تھا, لمبے قد تھے, اللہ نے سزا دی, ہوا بھر گئی تھی ان کے دماغ میں, ہوا نکالی, اڑائی ان کے اوپر. 7 راتیں دن یوں چل کے سر سے سر ٹکراتا, پٹاخہ بجتا, کمر کا جو کڑا ٹوٹتا, مہرہ نمبر 4 5, اور یہ آگے کو جھک کے ایسے گرتے جیسے لمبا تڑنگا کھجور کا درخت روڈ کے اوپر گرا, لوگوں کو راستہ روک کے بتا رہا ہو. کأنہم اعجاز نخل خاویہ, برابر کر کے رکھ دیا. قوم سمود نے کہا ہوائیں آئیں گی, اس سے بچنے کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈو, اللہ پکڑ سکتا ہے. جیسے مشرف پہ ہمارے یہاں جب اٹیک ہوا تھا تو ہمارے جتنے پیٹرول پمپ تھے اسلام آباد کے سارے پیچھے کر دیے گئے. تو دشمن کی اپنی پلاننگ ہے, رحمان کا اپنا فیصلہ ہے, بندہ اپنے طریقے سے آتا ہے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے سمجھا شاید اب ہوائیں ہی آئیں گی. گھر بنائے, پوری دنیا دیکھنے جاتی ہے آج بھی, پہاڑوں کو چیر کے کاٹ کے 360 اینگل سے ہوا کسی بھی طرف سے آتی تھی, اپنا پریشر توڑ دیتی تھی, بنائے ایسے گھر. لیکن اللہ کے لشکر اور ہیں, بغاوت نہیں چھوڑی. کاؤنٹنی کو کچھ نہیں کہنا, اسے چرنے دیجئے. لیکن جب اس کی کونچے کاٹیں تو پھر میرے رب نے آواز اتاری, فدم دم, دھڑام دھماکے دار آواز. خود قرآن کے لفظ کی ادائیگی ایسی ہے, دم دم دھڑام,
اور مفسرین لکھتے ہیں ان لوگوں کے بھیجے عقلیں ڈیلے یوں پگھل کے اس آواز سے پھٹ کے جگر سینے اندر سے نکل کے ان کی مقدوں کے رستے سے نکل کے زمین کے اوپر آ کے اتنی شدت تھی اس آواز کی کہ وہ یوں رہ گیا جیسے مکھی بیٹھ کے کوئی ایک نقطہ چھوڑتی ہے، یوں لگتا تھا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، برابر کر کے رکھ دیا، نشان مٹا دیے، ولا یخاف عقباہا۔ پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر رب پرواہ نہیں کرتا کہ کتنی ایمبولینسوں کی ضرورت پڑے گی، ایمرجنسی ہاسپٹلز ہیں کہ نہیں، ڈاکٹرز ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ پھر رب کا جو باغی بن کے آتا ہے۔ یوں اللہ کے بندو آپ اور میں انہی حالات سے اس وقت گزر رہے ہیں، بغاوتیں عروج پہ ہیں، اسباب موٹے موٹے یہی ہیں، نتائج اس وقت ہمارے سامنے ہیں، بحران پہ بحران ہے، نہ صحت باقی ہے، نہ جان باقی ہے، نہ دل چل رہے ہیں، نہ دماغ کام کر رہے ہیں، نہ ہماری تدبیریں کام آ رہی ہیں، جیسے جیسے ہم سمیٹنا چاہتے ہیں ویسے ویسے ہم سے بکھرتا جا رہا ہے۔ تو کیا کریں؟ الرجوع الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹیں، ایک ہی حل ہے، اور یہ نہیں ہے کہ ہم پورے جہان کا ذمہ لے لیں، میں نہیں لے سکتا، آپ بھی نہیں لیں، اپنے وجود کا آپ لے لیں، میں اپنے کا لے لیتا ہوں، 7.5 ارب میں سے ایک ایک بندہ صرف اپنے وجود کی ذمہ داری لے لے۔ حالانکہ قرآن نے تو کہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، سب کی ذمہ داری لو، لیکن اگر پرسنل ہو کے ہم ایک ایک اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں، امید ہے کہ کچھ نہ کچھ کام بن جائے گا اور خلافت کا حق ادا ہو جائے گا۔ اس ٹاپک کو رکھنے کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ تانے دیے جائیں، تشنیع کی جائے، برا بھلا کہا جائے، کسی ایک چیز کو پروموٹ کیا جائے، صرف یہ ہے کہ رب کا بندہ رب کی طرف، رب کا بندہ رب کی طرف۔ یہ جتنے لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ جی ہمارے گم شدہ لوگ، وہ واپس لوٹا دیے جائیں، کتنے سالوں سے بیٹھے ہیں وہ لوٹا دیے جائیں، امید ہوتی ہے لوٹنے کی، رب کو بھی امید ہے تیرے لوٹنے کی۔ محبوب نے کہا اس حدیث پہ بات ختم کریں، تیرے رب کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ بگڑا ہوا باغی رب کی طرف لوٹتا ہے، کہ جتنا اس آدمی کو جو صحرا میں تھا، آنکھ لگ گئی، اونٹنی پہ پانی تھا، دانا تھا کھانے پینے کا، اور جب اٹھا ہے تو اونٹنی نہیں ہے، نہ کھانے پینے کا سامان ہے کہ کچھ کھا لے نکل جائے، نہ سواری ہے کہ اس پہ چڑھ کے صحرا کا راس کر جائے، موت کے انتظار میں بیٹھتا ہے، آنکھ لگتی ہے، کھلتی ہے تو وہ اونٹنی سامان سمیت سامنے کھڑی ہوتی ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ کہہ دیتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ اس قدر خوشی میں کہ اس کو نہیں، اللہ کہتے ہیں مجھے اس بندے سے بھی بڑھ کے خوشی ہوتی ہے جب میرا بندہ میری طرف لوٹ آتا ہے۔ تو آئیے شریر کو غالب نہیں کریں، ضمیر کی طرف لوٹیں، رحمان کی طرف لوٹیں، اور یہ وہی 12 چیزیں، 12 مثالیں لینے پڑیں گے تو سواد نکلے گا، وگرنہ پھیکا پن ہے۔ ہم چینی کم ہو تو زیادہ کر لیتے ہیں، نمک کم ہو تو بڑھا دیتے ہیں، مرچ کم ہو تو بڑھا دیتے ہیں، لیکن کبھی یہ چیک کرا ہی نہیں ہے کہ ایمان کی 6 چیزیں پوری ہیں، اسلام کی 5 چیزیں پوری ہیں، احسان میری پریزنٹیشن جو ہے وہ اللہ کے ہاں ویسے ہی ہے جیسے رب چاہتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دنوں میں جب بندہ بدلتا ہے نا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، توحید خالص، پیمبر کی اطاعت اور عبادات اور مناجات، اللہ کی طرف انابت، اور اپنے خمیر کے جو مثبت اور اچھے پہلو ہیں، یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی طرف لگا دیجئے، پھر نتیجہ اللہ پہ ڈال دیجئے، انشاءاللہ اللہ اچھا نتیجہ دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے ہماری کمی بیشیوں کو میرا رب دور کرے، ہمارے اندر جو چیزیں اچھی ہیں ان کے مثبت نتیجے ہمیں دے، اور جو شر کی طرف لے جانے والی ہیں اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرما لے، ان سے بچا لے۔ ہم اسی کے بندے ہیں، اسی کی طرف لوٹیں، اسی کی طرف انابت کریں، اور یہی کامیابی ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرے خیال میں اگر ضرورت نہ ہو سوال کی تو بلا وجہ بھی ضروری نہیں ہوتا ہے، ٹاپک کو مد نظر رکھتے ہاں اگر کوئی افہام و تفہیم کے لیے ہو تو بسم اللہ، اگر نہیں ہے تو وہ تو دعا ہے نا، سوال تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہو گیا جی۔ سوال کے حوالے سے مختصر سی گزارش، امام مالک رحمہ اللہ کے پاس اسپین سے سوال نامہ آیا تھا، 40 سوال
تھے۔ جب سوال پوچھنے سائل نے شروع کیے، جو اتنا لمبا سفر کر کے پہنچا تھا اور انہیں بتایا گیا، تو جو بھی سوال پوچھے وہ آگے کہیں لا ادری لا ادری لا ادری لا ادری، رک گیا اور کہنے لگا امام صاحب جن لوگوں نے مجھے بھیجا ہے انہوں نے غلط جگہ تو نہیں بھیج دیا، آپ ہی امام مالک ہیں؟ کہنے لگے جی عجیب بات ہے، اتنا لمبا سفر کر کے ہوں، قوم کو جا کے کیا کہوں کہ انہیں کچھ آتا نہیں؟ کہا ہاں 4 سوالوں کے جواب دیے، 36 کے نہیں دیے تھے، اور جواب میں کہا تھا میں نہیں جانتا۔ کہاں جا کے اپنی قوم کو کہہ دینا امام مالک کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ آج ہم سارے جانتے ہیں، اور بالخصوص جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تو ہر بندہ ہی اس کے پاس کوئی نہ کوئی سلوشن ہے، کوئی نہ کوئی حل ہے، کوئی نہ کوئی جواب ہے۔ لیکن یہ دین ہے، دین کے معاملے میں کثرت سوالات بلا وجہ اس سے بچنا ہوتا۔ ہاں ضرورت کے تحت عمل کے لیے کسی چیز کا پتہ نہیں ہے تو ضرور پوچھا جائے، اور یہ اس کرسی کی ذمہ داری ہے، یہ میری کرسی نہیں ہے، یہ وراثت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر صحیح پتہ ہو تو جواب دیا جائے، نہیں تو کہہ دیا جائے کہ میں نہیں جانتا، اسی میں بہتری ہوگی۔ بہرحال آج سوال نہیں ہے، بیماروں کے حوالے سے کہا گیا ہے۔ والد صاحب کافی بیمار ہیں، انہوں نے بھی بار بار کہا، راستے میں آتے ہوئے کافی سارے دوست احباب نے، یہاں بھی بچے کا کہا جا رہا ہے۔ تو جتنے بھی احباب بیمار ہیں، ہم جسمانی روحانی ہیں تو سبھی کسی نہ کسی شکل میں بیمار، اللہ ہمیں صحت والے معاملوں میں رکھ کے ایمان اور بہترین صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الہ العالمین تیرے بندے اکٹھے ہیں، بندیاں اکٹھی ہیں، اللہ تیری تعریفیں، اللہ تیری مجدیں، تیری ثنائیں، اللہ آسمان کی تشتریاں اور زمین کی ساری پلیٹیں بھر کے اللہ تیرے حوالے کرتے ہیں، اور ان کے درمیان جتنی ہوائیں خلائیں فضائیں ہیں اللہ یہ ساری بھر کے تجھے دیتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ ملء السماوات و ملء الارض و ملء ما بینہما و ملء ما شئت کما یحب ربنا و یرضا۔ اللہ اتنی تعریفیں جیسے تیرے شایان شان ہے اور جیسے تو راضی ہوتا ہے، اللہ یہ تیرے حوالے کرتے ہیں، قبول فرما۔ اللہ بدلے میں چھوٹے چھوٹے کچھ کام ہیں ہمارے، اللہ تو ہی کرتا ہے، وہ پورے کر۔ اللہ سب سے پہلے ہمارے جسموں کے معاملے ہیں، اللہ جسمانی صحت عطا فرما۔ اللہ روحیں بیمار ہیں، اللہ روحانی صحت عطا فرما۔ الہ العالمین بڑے سارے لوگ مالی طور پہ پریشان ہیں، الہ العالمین یہ مالی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، بے روزگاریاں ہیں، غربت ہے، الہ العالمین ان بحرانوں سے نکال، ان پریشانیوں سے نکال۔ اللہ ہم نے بڑی غلطیاں کی ہیں، جرم کیے ہیں، اللہ ہم نے سود جیسی تیرے سامنے اعلان جنگ کیے ہیں، اللہ نتیجے ہمارے سامنے ہیں کہ معیشت جو ہے اس وقت لڑکھڑا رہی ہے، اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرما۔ اللہ ہمارے اعمال اچھے کر تاکہ امال اچھے بنے۔ اللہ ہمارے اوپر ایسے حکمران مسلط نہ کر کے جو ہمارے بارے میں نہیں سوچے، صرف اپنی ذات تک سوچیں۔ الہ العالمین تیرے بندے ہیں، اللہ بیمار ہو جاتے ہیں، اللہ شفائیں عطا فرما۔ اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما۔ اللہ کچھ لوگ بے اولاد ہیں، اولاد کا میوہ دے دے۔ اللہ کچھ لوگوں کی اولادیں ہیں، اللہ نافرمان فرما بردار بنا دے۔ اللہ کچھ اولادیں ایسی ہیں کہ جو شادیوں سے اللہ دور ہیں، اللہ ان کے لیے عفت اور آبرو کا سامان بنا دے، اللہ آسانیاں فرما دے۔ اللہ والدین کے سر پہ جو بوجھ ہے وہ اتار دے۔ الہ العالمین تیرے بندے ہیں، اللہ جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب تیرے پاس آئے ہیں، اللہ مہمان ہیں، اچھی مہمان نوازی فرما۔ اللہ بشری لغزشیں جو ہیں اللہ ان کو دور فرما۔ اللہ میرے وطن کی حفاظت فرما، اللہ اس کی مٹی کی حفاظت فرما۔ اللہ تیرے کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے، اللہ ساری دنیا اس کو نیچا دکھانا چاہتی ہے، اللہ تیرا نام بھی سب سے بالا، اللہ تیرا ذکر بھی اعلیٰ، اللہ تیرا کلمہ بھی سب سے سر بلند۔ اللہ اپنے کلمے کی لاج رکھ، اگر ہمارے کرتوتے ہیں تو ان کو نہیں دیکھ، اپنی رحمتوں سے اللہ اس کو صدا جو ہے تا قیامت اللہ شاداب رکھ، آباد رکھ۔ اللہ دینی اور زمینی سرحدوں کے محافظوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں دین اور دنیا میں کامیاب کر، اللہ عقبہ اچھی کر۔ اللہ آج کی اس مجلس کو خالصتاً تیری رضا کے لیے رکھا ہے، اللہ اخلاص کو قبول فرما۔ اللہ ہماری پیشانیوں سے پکڑ کے اپنا بنا لے، اللہ ہم سے خلافت کا صحیح معنوں میں کام لے لے۔ اللہ جہاں پھسلنے لگیں، اللہ بہکنے لگیں تو اللہ ہمارے ہاتھ پکڑ کے دامن کو اللہ جو ہے وہ سنوار کر کے اللہ صراط مستقیم پہ چڑھا دے۔ اللہ ہماری دنیا اور عقبہ اچھی کر دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔